اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں۔ خداوند عالم نے اس مہینوں کو عظمت عطا کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایک خطبہ جو ہم تک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے پہنچا، جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اس مہینے کی عظمت کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے خطبہ دیا جو شعبان کو آخری جمعہ تھا اور رمضان آنے والا تھا۔ آپ نے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں، ماہ خدا تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اس حال میں کہ وہ اپنی رحمت، برکت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے، ایک انسان کے لیے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم ارحان اب رحمت خدا کے محتاج ہیں۔ بغیر خدا کی رحمت کے ہم اپنی زندگی کا ایک آن بھی نہیں گزار سکتے۔ انسانی زندگی کے لیے ہر آن رحمت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ ہم متوجہ ہوں یا نہ ہوں، اس کی رحمت ہمارے لیے شامل حال رہتی ہے۔ اسی طرح برکت خداوند عالم نے اس مہینے کو عطا کی ہے اور مغفرت اس مہینے کو عطا کی ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ خداوند عالم اس کی سانس کو تمہارے، اس میں جو سانس تم لے رہے ہو وہ تسبیح ہے تمہارے لیے، اور اس پہ سونا بھی عبادت شمار کیا گیا ہے۔ یہ خداوند عالم کی عظمت ہے۔ دیکھیں، انسان کو خداوند عالم نے جب خلق کیا تو تمام نعمتیں انسان کے لیے رکھ دی۔ ہر چیز، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ سب خداوند عالم نے انسان کے لیے خلق کی، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اپنے لیے خلق کیا۔ یہ خود انسان کی عظمت کے اوپر دلیل ہے۔ اسی طرح خداوند عالم نے مختلف بہانوں سے انسان کو عظمت عطا کی اور انسان کو کامیابی تک جانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے مختلف چیزیں اس کو عطا فرمائیں۔ اس مہینے کی عظمت کو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، خداوند عالم نے تمام موجودات کو دو اہم چیزوں کے ساتھ خلق کیا ہے۔ ایک چیز ہے زمان اور ایک چیز ہے مکان۔ کوئی بھی ذات وقت سے خارج نہیں ہے، یعنی وقت بہرحال اس کے ساتھ رکا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور ہر چیز مکان کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے، یعنی وہ کہیں نہ کہیں پر ہے۔ ہم اگر ہیں تو یہاں پر ہیں، یہ وجود ہمارا وقت کا بھی محتاج ہے اور مکان کا بھی محتاج ہے۔ صرف ذات خداوند عالم ایسی ہے جو نہ مکان کی محتاج ہے، یعنی نہ جگہ کی محتاج ہے، اور نہ ہی زمان کی محتاج ہے، کیونکہ خداوند عالم زمان کا بھی خالق ہے، وقت کا بھی خالق ہے، اور مکان یعنی جگہ کا بھی خالق ہے، اور چونکہ خالق ہے لہٰذا وہ اس سے اعلیٰ تر ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی قید میں ہو۔ ہاں، ان تمام مخلوقات اس کی قید میں ہیں، زمانے کی قید میں بھی ہیں اور جگہ کی قید میں بھی ہیں۔ خداوند عالم نہ زمان کی قید میں ہے، نہ وقت کی قید میں ہے، اور نہ مکان نہ جگہ کی قید میں ہے۔ اس مسئلے کو اگر ہم دیکھیں، اس کے بعد وہ خدا جو زمان سے آزاد ہے، یعنی وقت سے آزاد ہے، جس کی ذات میں وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی ذات کو وقت میں گھیرا نہیں جا سکتا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کو مکان میں گھیرا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہے، ہر مکان میں موجود ہے۔ اس کے باوجود اس نے ایک جگہ کو اپنی طرف منسوب کیا اور اس کو لوگوں کے لیے ملجا و مأویٰ بنایا، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، لیکن اس نے خاص مکان کو، خاص جگہ کو شرف عطا کیا اور اپنی طرف منسوب کیا، اور لوگوں کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ جناب ابراہیم نے اس کے قواعد کو بلند کیا، جناب آدم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن جناب ابراہیم نے اس کی بنیادوں کو دوبارہ بلند کیا تھا۔ بہرحال اس جگہ کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، خدا کا گھر بیت اللہ کہتے ہیں۔
اور اس کی عظمتیں سب کو معلوم ہے. حج کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، عمرے کے لیے جمع ہوتے ہیں. سال میں ایک اجتماع جو حج کا اجتماع ہے، یہاں تمام مسلمانوں کو خداوند عالم نے آنے کی دعوت دی ہے. تو اپنی طرف اس مکان کو نسبت دی ہے، نہ کہ وہ وہاں رہتا ہے، لیکن اس مکان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت دے دی اور لوگوں کو وہاں بلایا تاکہ وہ اس نسبت کے نتیجے میں وہ بھی کسی کمال تک پہنچ سکیں. اسی طرح اس نے زمان میں بھی ایک مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا، 12 مہینوں میں صرف اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اب یہاں پر بھی اس نے دعوت اس مہینے میں مومنین ہی کو دی ہے اپنی طرف، جس طرح وہاں خانہ خدا میں اپنی طرف دعوت دی ہے کہ یہاں آئیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اور اکٹھا ہو کر عبادت کریں اور کمال حاصل کریں. اسی طرح اس مہینے میں بھی اپنی طرف دعوت دی ہے کہ میں رحمت دوں گا، غفران کے ساتھ، برکت کے ساتھ اس مہینے میں تمہاری میزبانی کروں گا. تو خود میزبانی کر رہا ہے اور تمام بندوں کو اپنا مہمان بنا رہا ہے اور عظمت عطا فرما رہا ہے. تو اس مہینے کو عظمت اپنی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے حاصل کی گئی ہے. اب خداوند عالم کی مہمانی کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے مہمان ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت مرغن کھانے ہم کو ملیں گے، مختلف قسم کی غذائیں ہم کو ملیں گی، یہ تو ہر حال میں ہمیں عطا کرتا ہے. نہیں، یہاں مراد خداوند عالم کی مہمانی، خداوند عالم کی دعوت سے مراد یہ ہے اس کے دسترخوان پہ جب ہم جائیں گے تو یہاں استقبال قرآن کے ذریعے کیا جائے گا، یہاں استقبال لیلۃ القدر کے ذریعے کیا جائے گا. یہ قرآن جس کو شب قدر میں نازل کیا گیا، یہ قرآن جسے ماہ مبارک میں نازل کیا گیا، شب قدر جس میں سب کچھ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات سے ہم تمہارا استقبال کریں گے، اس قرآن سے ہم تمہارا استقبال کریں گے. اب جو واقعاً لقاء الہی چاہتا ہے وہ اس قرآن سے استفادہ کرے گا، اس رات سے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں اس سے استفادہ کرے گا کہ ہر چیز اسی کے اندر موجود ہے. انسان خدا کا مہمان ہے. اب اس کا بہترین جو فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے انس کے ذریعے سے قرآنی معرفت کو حاصل کرے. لیلۃ القدر اور تمام راتوں کے جو دیگر اعمال ہیں شبہ قدر کے اور رمضان کی مختلف راتوں کے، ان اعمال کو انجام دے کر میزبان نے جو ہمارے لیے نعمتیں فراوان کی ہیں ان سے بہترین استفادہ کر سکے. تب یہ انسان صحیح معنوں میں خداوند عالم کی مہمانی کا فائدہ حاصل کر رہا ہے. ایک انسان کسی دسترخوان پر جائے لیکن وہاں موجود نعمتوں سے فائدہ حاصل نہ کرے، کھائے نہیں ان کو. دعوت پہ جائے، ہر طرح کا کھانا ہے، بہترین کھانا ہے، لذیذ کھانا ہے، صحت کے لیے بہترین کھانا ہے، ہر طرح سے اچھا ہو، لیکن یہ انسان کھائے نہیں، تو اس میں میزبان کی کوئی کمی نہیں. اس نے تو تمام چیزیں فراہم کی تھیں، اس میں مہمان کی کمی ہے کہ اس نے کھانا کھایا نہیں. یہاں بھی میزبان خدا ہے، اس نے قرآن کو رکھا ہے استقبال کے لیے، اس نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے استقبال کے لیے، ہر ساعت کو اس مہینے کے تمہارے استقبال کے لیے رکھا ہے. لیکن اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں، ہم اس سے صحیح فائدہ حاصل نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دسترخوان کا صحیح فائدہ حاصل نہیں کیا اور اس پہ موجود نعمتوں کو استعمال نہیں کیا. لہٰذا ہم قدر کریں اس مہینے کی، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی رفعتوں کو سمجھیں تاکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے شامل ہو سکیں. اس خطبے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس دسترخوان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان نعمتوں کو اپنے زندگی میں حاصل کر سکیں اور ان تینوں چیزوں تک پہنچ سکیں، رحمت تک، برکت تک اور مغفرت تک. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں عبادت کے ذریعے سے، اعمال صالح کے ذریعے سے اس کی بندگی کے اعلیٰ مدارج کو طے کر سکیں. اور سب دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا واسطہ، اس مہینے کی برکت کا واسطہ، ایک میزبان اور مہمان کے درمیان جو ربط ہے اس ربط کا واسطہ اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج.